اللہ جل شانہ کو اپنی نبی سے بے انتہا زیادہ محبت ہے، اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ عظمت، اتنی زیادہ اپنائیت ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی شان میں گستاخی برداشت کر لیں گے لیکن نبی کی شان میں برداشت نہیں کرتے۔ بندہ اگر اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی ایسا کام کرے جس سے اللہ کو اذیت ہو، اللہ کو تو اذیت ہو نہیں سکتی لیکن مان کر چلیں اگر کسی انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے اللہ کو اذیت ہو، جیسے قرآن میں بھی یؤذون اللہ، اللہ کو اذیت دیتے ہیں، تو اگر انسان کوئی ایسی غلطی کرے جس سے اللہ کو اذیت ہو، اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر ایسا کام کریں گے جس سے نبی کو اذیت ہو تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اللہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ میرے نبی کو کوئی اذیت پہنچائے۔ اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نکاح کے بعد صحابہ کرام کی دعوت کی۔ وہ نکاح کا واقعہ کچھ عجیب واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ کو کرنا پڑے گا، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ نکاح آپ نے کر لیا، بلکہ نکاح کیا نہیں، اللہ نے فرمایا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہم نے کر دیا۔ تو اس لیے وہ خاتون جن کا نام تھا حضرت زینب، وہ کہتی تھی کہ باقی تمام ازواج مطہرات کا نکاح تو زمین پر ہوا، میرا نکاح تو اللہ نے آسمان میں کر دیا ہے۔ اب جب حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تو اس نے اتفاق یہ کہ آپ کی مالی حیثیت اس وقت بہت اچھی تھی، اس لیے آپ نے صحابہ کرام کی دعوت کی۔ اب جب صحابہ کرام کی دعوت کی تو تمام صحابہ، خوش قسمتی کی بات ہے اللہ کے نبی کے گھر میں ان کو کھانا ملے گا اور وہ بھی دعوت، حضور کی دعوت، اس لیے صحابہ ہجوم کے ساتھ آئے، کھاتے رہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ دعوت کے اختتام پر 2-3 آدمی اندر بیٹھے رہے، باقی تمام صحابہ فارغ ہو گئے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر دوپہر تک یا شام تک تھک چکے تھے، اب آپ چاہتے تھے میں تھوڑا آرام کروں گا، اور کچھ ذاتی کام بھی تھے، تو ذاتی کام بھی ہیں، آرام بھی کرنا ہے، لیکن وہ 3 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اندر۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی حیا کی وجہ سے یہ نہیں فرمایا کہ قبر کا رزق ہے، اٹھ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، مجھے اپنا کام ہے، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے سوچا کہ میں جب اٹھ جاؤں گا تو یہ منطقی ہے، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا یہ اٹھ جائیں گے، لہذا حضور خود اٹھ گئے، لیکن وہ بیٹھے رہے۔ چلے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام، باہر نکل گئے، ایک جگہ گئے، دوسری جگہ گئے، ایک کام کیا، دوسرا کام کیا، حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی، حضرت حفصہ سے ملاقات ہوئی، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر حضور نے سوچا کہ واسن درام میں تھے، وہ نکل چکے ہوں گے، لہٰذا واپس آ گئے۔ آ کر دیکھا تو وہ وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان بیچاروں کے ذہن میں نہیں آ سکا کہ ہمیں اڑ جانا چاہیے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے یہ ہیں کہ ہم اڑ جائیں، کمرہ خالی کر دیں، ان کو آرام کرنا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اور ذہن میں بھی بات نہیں آئی اور حضور نے بھی نہیں کہا۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہوتا کہ بھائی اڑ جاؤ، نکل جاؤ، کمرہ خالی کرو، اب فارغ ہو چکے ہو کیا تو بات، لیکن آپ نے بھی نہیں فرمایا۔ ان کے ذہن میں اگر یہ بات آئی ہوتی تو بہت، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ اب جب حضور واپس آئے، دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر واپس چلے گئے۔ وہ وہیں بیٹھے رہے، 3 آدمی تھے اور تینوں صحابی ہیں، عام انسان نہیں ہے، سچے مسلمان ہیں۔ تیسری مرتبہ کافی دیر کے بعد جب حضور واپس آئے تو اب ان کو خیال ہوا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے، شاید آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، تو بہرحال اب وہ تینوں اٹھ کر نکل گئے اور حضور اندر آ گئے۔ حضرت انس اس حدیث کو بیان کرتے، واقعے کو بیان کرتے، اور بخاری شریف میں موجود ہے سورہ احزاب کی تفسیر میں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام اندر آئے، اب حضرت انس بھی اندر آنا چاہتے تھے تو آپ نے پردہ گرا دیا، مطلب یہ بس اندر بتاؤ آپ کو آرام کرنا تھا یا اپنا کوئی دوسرا کام رہا ہو۔ بہرحال جب اندر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو اب حضرت جبریل آ گئے اور وحی نازل ہو گئی۔ اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو ایڈریس کیا، اے ایمان والو نبی کے گھر میں مت آنا، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل مت ہونا، الا ان یؤذن لکم، مگر تب جب نبی تمہیں اجازت دے۔ پھر جب تم اندر آ جاؤ اور اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً نکل جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، وہاں بیٹھ کر کے دربار مت لگاؤ،
وہاں بیٹھ کر کے باتیں مت کرو، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس کی وجہ سے میرے نبی کو اذیت ایذا ہو گیا، تکلیف پہنچ گئی۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، ہرگز تمہارے لیے زیبا نہیں کہ میرے نبی کو تم اذیت پہنچاؤ گے۔